بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں پیارے ناظرین؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کوئی لیکچر نہیں دینے لگی، آج میں آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی ہوں۔ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، بعض ناظرین نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا آپ اس طرح جو ہے ابتدائی چیزیں بتا رہی ہیں، یوٹیوب چینل آپ نے بنایا ہے اور آپ اس پہ سارا ابتدا کا کر رہی ہیں، آپ بچوں سے ریلیٹڈ کر رہی ہیں۔ تو میں اس کے پیچھے بھی آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ چینل بنانے کی وجہ کیا ہے اور چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ میں پہلے جو آپ نے میری پہلے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے اس کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لوگ مجھ سے، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ مدرس مجھ سے سوال کرتی ہیں، بچوں کو جب وہ سٹارٹ لیتی ہیں، ڈاٹ سے سٹارٹ لیتی ہیں، تو مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم بچے کو کس طریقے سے سٹارٹ کروائیں، کیا طریقہ کار ہے اور آپ کیا کیا اس کے لیے لیں اور کس طریقے سے اس کو کروائیں۔ میری ایک فرینڈ ہے، اسلام آباد ہوتی ہے، اس نے ایک دن مجھے کال کی، یہ کوئی 3-4 منتھ پہلے کی بات ہے، اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں نے تم سے اپنا ایک مسئلہ شیئر کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا جی ضرور شیئر کریں، میں سن رہی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا 2 سال سے بہت ہی، ایک میں نے اس کو اچھے اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، اسکول کے نام میں نہیں لینا چاہوں گی، وہاں پہ میرے بیٹے کو داخل کروایا ہوا ہے، 2 سال سے وہ ادھر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کو شام کو میں اس کو ایک اچھی ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، لیکن 2 سال پڑھنے کے بعد بھی میرے بچے کو ABC پڑھنی تو آ گئی ہے، الف ب پڑھنی تو آ گئی ہے، 1 2 پڑھنی تو آ گئی ہے، لیکن اس سے ایک لفظ لکھنا نہیں آتا۔ تو میں بہت پریشان ہوں، میں کئی دفعہ اسکول بھی جا کے شکایت کر چکی ہوں، تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے ہی کنذین، آپ کا بچہ ہے ہی ایسا۔ میں اس کی ٹیوشن ٹیچر کے پاس بھی گئی ہوں تو وہ بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ کنذین ہے، آپ کا بچہ شرارتی ہے، آپ کا بچہ باقی باتوں پہ تو توجہ دیتا ہے لیکن آپ کا بچہ پڑھائی کے معاملے میں بہت نیل ہے، وہ پڑھائی پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ تو میں نے اسے سوال کیا کہ واقعی تمہارا بچہ کنذین ہے؟ تم مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ تمہارا بچہ چیزوں کو یاد رکھ پاتا ہے یا نہیں رکھ پاتا۔ تو مجھ سے وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ، اس کا جواب بتاؤ، پھر میں تمہارے بچے کی پریشانی کا سلوشن بتاتی ہوں کہ تمہاری یہ پریشانی کیسے دور ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا بچہ جو ہے وہ چیزوں کو بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے کوئی ایک ایگزامپل دو، کوئی مثال دو جیسے مجھے پتہ چلے کہ تمہارا بچہ چیزوں کو بھولتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ، روڈز پہ سفر کرتے ہیں، یا جب ہم میں اپنے میکے جاتی ہوں، وہاں سے سفر کر کے ہم اسلام آباد تک آتے ہیں یا اسلام آباد سے وہاں جاتے ہیں، تو میرے بیٹے میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جس روڈ سے ایک دفعہ ہم گزر جائیں، میرے بیٹے کو وہ روڈ یاد ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے کو اس روڈ پہ جتنی شاپس ہیں وہ بھی یاد ہو جاتی ہیں، میرے بیٹے کو اس روڈ پہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ بھی یاد ہو جاتی ہے، روڈ پہ کوئی بورڈ وغیرہ لگا ہو تو اس لحاظ سے اس کو یاد رہ جاتی ہے کہ ہاں فلاں روڈ ایسا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دوبارہ ہمیں اس روڈ پہ سفر کرنا پڑ جائے یا مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں ایسے کسی شاپ وغیرہ پہ، اسلام آباد کی شاپ پہ جانا پڑ جائے، مجھے راستہ بھول جائے، تو میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے کہ مما آپ غلط راستے پہ جا رہی ہیں، یہ راستہ نہیں ہے، راستہ اس طرف کو جاتا ہے، اور جو ہے یہ والی روڈ تھی، اس روڈ سے ہم آئے تھے تو واپس بھی ہم نے اسی روڈ پہ، یہی روڈ ہمارے گھر کو جائے گا۔ پھر میں نے اسے بتایا نہیں، آپ کا بچہ کنذین نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ کنذین ہوتا تو وہ روڈ یاد نہ رکھ پاتا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کوئی اور ایگزامپل دو جس سے مجھے مزید پتہ چلے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیل پہ جو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں تو خود ہی وہ انسٹال کر لیتا ہے پلے اسٹور سے، اور خود ہی کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی گیم کو خود ہی چلا لیتا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہ ان کو سکھانی پڑتی ہے کہ بیٹا ایسے ایسے کھیلنی ہے، لیکن میرے بیٹے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود ہی گیمز کھیل لیتا ہے، خود ہی کال وغیرہ ملا لیتا ہے، باقی بھی جتنے موبائل کی ایپس وغیرہ ہیں ان کو وہ بہتر سے یوز کر لیتا ہے۔
اور اس کی بہتر خصوصیت یہ ہے کہ بہت دفعہ میں نے اس کو نوٹ کیا کہ کہیں میرا بیٹا مس یوز تو نہیں کرتا سیل کا. گیمز مس یوز ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ گیمز کے علاوہ میرا بیٹا اس کو دلچسپی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر جا کے دیکھے. ہاں وہ گیمز والی جتنی ایپس ہیں ان میں ہاتھ ضرور مارتا رہتا ہے, ان کو ٹرائی ضرور کرتا رہتا ہے. میں نے اسے بتایا کہ نہیں, آپ کے بچے کا مسئلہ یہ ہے, اس کے کون ذہنی والا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو جس طرح آپ کا بچہ گیم سے اٹینشن لے رہا ہے آپ نے اپنے بچے کو ویسے اٹینشن نہیں دی. کہتی ہے میں اسکول تو بھیجتی ہوں تو اسکول آیا نہیں اس کو اٹینشن ملتی. میں نے اسے کہا کہ اسکول میں اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں کلاس میں, اب آپ کی ٹیچر آپ کے بچے پہ تو صرف نہیں پیریڈ ہوتا ہے, پیریڈ میں 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے یا 35 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے, بچوں نے ٹیچر نے تمام بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ بھی لینا ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیچر آپ کے بچے کو پکڑ کے بیٹھ جائے. ٹیوشن کا بھی ایسا ہے, ٹیوشن ٹیچر کے پاس بہت سے بچے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور آپ کے بچے کے ساتھ کھپتی رہے. تو آپ اپنے بچے کو خود توجہ گھر پہ دیں. کہتی ہے میں کیا ہوا تو میں نے میٹرک ہے, مجھے اتنا زیادہ طریقہ نہیں آتا کہ بچوں کو پڑھاتے کیسے ہیں, تو آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں بچے کو کیسے پڑھاؤں. کہتی ہے میں نے بیچ میں بہت کوشش بھی کی ہے, جب مجھے اس طرح اسکول سے شکایت آتی ہے اس سے اگلے دن مجھے غصہ چڑھتا ہے, میں اپنے بیٹے کو اچھی خاصی 2 کس کے لگاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو اور جو میں تمہیں کام کرواؤں. لیکن میرا بیٹا بالکل اس میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا. اسی سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں بھی ایسی دلچسپی نہیں لیتا ہوگا, ٹیوشن ٹیچر کے پاس بھی دلچسپی نہیں لیتا ہوگا, جو وقتاً فوقتاً وہ شکایت کرتے رہتے ہیں. تو اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بیٹے کا ذرا بھی پڑھائی کی طرف, اس کا باقی ایکٹیویٹیز کی طرف, موبائل کی طرف تو رجحان ہے, گیمز کی طرف تو رجحان ہے, لیکن اس کا پڑھائی کی طرف کوئی بھی رجحان نہیں ہے. تو میں نے اس کو طریقہ بتایا کہ آپ بچے کو یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو پڑھاتی ہوں, آپ بچے کو کہیں کہ آئیں بیٹا آؤ ہم گیم کھیلتے ہیں, آپ کی کاپیز پہ ہم گیم کھیلتے ہیں. آپ اس کی انگلش کی کاپی پکڑیں اور انگلش کی کاپی پہ آپ ایک گیم کی صورت میں اس کے ساتھ اس کو بتائیں, لکھنا بتائیں. وہ گیم کی صورت کیسے کہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹا جیسے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا, انگلش کی کاپی میرے پاس پڑھی ہوئی بھی ہو تو یہ پڑھی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لائن ایسے, ایک لائن ایسے, ایک لائن ادھر لگا دیں گے اور بچے کو کہیں گے کہ یہ سیڑھی کی طرح ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو آپ اے کا اس طریقے سے بتاؤ, بی کا آپ بتاؤ کہ لائن لگا کے لائن کو 2 آنکھیں لگانی ہیں, سی کا بتاؤ کہ سی چاند کی طرح بنانا ہے, ڈی کا آپ بتاؤ کہ ایک لائن لگا کے اوپر سی جیسے آپ نے لکھا تھا وہی الٹا سی اس کو لگا دینا ہے تو وہ ڈی بن جائے گا. ای کا آپ نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ ایک لائن لگا کے آگے اس کو 3 ٹانگیں لگاؤ. اس کے بعد ایف کا آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ایک لائن لگا کے آگے اس کو 2 ٹانگیں لگا دو. جی کا آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ جو جی ہم بولتے ہیں تو جی اور وہ سی کی طرح بنا کے اس طرح جیسے میں اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں اس طرح وہ بنائے. ایچ کا آپ اس کو بتائیں کہ 2 لائن لگا کے بیچ میں ایک لائن لگا دینی ہے, وہ سیڑھی کی طرح بن جائے گا. آئی پینسل کی طرح بنانا ہے. اس سے میں نے کہا کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ بچے کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں تمہیں اے سے لے کے زیڈ تک لکھوا کے چھوڑوں گی, میں آج تمہیں سکھا کے چھوڑوں گی. صرف اس کو ایک اے لکھواؤ, جو میں طریقہ بتا رہی ہوں اسی طریقے کے مطابق کرواؤ. بچے کو بالکل نہ کہنا کہ میں تمہیں پڑھا رہی ہوں, بلکہ اسے کہنا کہ یہ گیم ہے, میں نے کہیں سے سیکھی ہے, میں تمہیں سکھا رہی ہوں, تم اچھے سے اس کو سیکھو اور یہ اے والی گیم تم نے مجھے پھر سکھانی ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے. کہتی ہے آپ نے اس کا تو بتا دی ہے, آگے کیسے کرواؤں. میں نے اسے کہا کہ میری بہن تم میٹرک پاس ہو, تمہیں تو میرے مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم خود سمجھدار ہو. جے کے بعد تم خود اپنے سے کوئی اپنے مائنڈ میں مثال لے کے آؤ کہ جے کس طریقے سے بن رہا ہے, اپنے بچے کو ویسے بتاؤ, کے کا ویسے بتاؤ, ایل کا ویسے بتاؤ, ایم اور این کا ویسے بتاؤ. کہتی ہے ٹھیک ہے بالکل. پھر کہتی ہے میں کاؤنٹنگ اس کو کس طریقے سے کرواؤں, کاؤنٹنگ میرے لیے مسئلہ ہے. میں نے پھر اس کو بتایا کہ آپ جب اس کو 1 لکھنا سکھائیں گے آپ اس کو بتائیں کہ پینسل کی طرح لکھنا ہے. 2 جو ہے 2 جیسے میں نے اپنی اس میں بتایا تھا, کاؤنٹنگ والی میں بتایا تھا کہ ڈک بنانی ہے. 2 کو میں نے بتایا تھا باقاعدہ کہ یہ 2 جو ہے ہم ڈک کی طرح بنائیں گے, تو آپ اس کو ویسے بتائیں. پھر 3 کا بتایا کہ 3 جو ہے 2 سی جب ملا دیں گے تو وہ کیا بن جائے کہ 2 الٹے سی ملائیں گے تو وہ 3. 4 کا بتایا کہ 4 کا آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ ایسے ایک ڈبہ بنائیں گے, ڈبے کو ایسے ٹانگ لگا دینی ہے.
فائیو کا آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ یہ گیم کی طرح ہے، جیسے گیم ہوتی ہے، مشکل گیم ہوتی ہے، چونکہ 5 مشکل ہے، مشکل گیم ہوتی ہے، تو یہ 6 کا اسے بتایا کہ 6 ایسے لکھ کے ایسے اس کو کیا لگا دے، ایسے مطلب دھاگا ٹائپ، اور جہاں پہ آ کے دھاگے کو موڑ دے۔ 7 کا بتایا کہ بتانا اپنے بیٹے کو کہ میتھ کا سب سے آسان ورڈ 7 ہے۔ 8 کا بتایا کہ 2 0 ملا دے۔ 9 کا بتایا کہ وہ آئس کریم کی طرح ہوتا ہے، ایسے لائن لگا کے اس کو ایسے 0 بنا دے تو وہ بن جائے گا۔ 10 کو بتایا کہ 1 اور 0 کو ملاؤ گی تو 10 بن جائے گا۔ ساتھ یہ بتایا کہ جب اسے 1 سے 10 تک لکھنا سکھا دو گی، اس کو اچھے سے لکھنے ورڈ آ جائیں گے۔ پھر بتایا، جیسے میں ادھر اپنی ویڈیوز میں آج کل بتا رہی ہوں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 0، اور اس طریقے سے 1 والی لائن، 2 والی لائن، 3 والی لائن اور 4 والی لائن، تو اس طریقے سے آپ کے بچے کو فل کاؤنٹنگ لکھنی آ جائے گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میتھ میں نے اسے بتایا کہ یہ نہ ہو بچے کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہو کہ آج میں تمہیں 100 تک کاؤنٹنگ سکھا کے چھوڑوں گی چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا ایک دن اس کو 1 سے 10 تک کرواؤ، دوسرے دن اس سے ٹیسٹ لو، جب تک اس کو 1 سے 10 تک لکھنا نہیں آتا اس سے بار بار کرواؤ۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، مجھ سے اس نے بلکہ خود پوچھا کہ اردو کا کیسے کرواؤں، اردو کو ابھی آپ مجھے ایسی کوئی انٹرسٹنگ چیز بتائیں، تو میں نے اس کو اردو کا بتایا، جیسے ابھی میں اپنے لیکچرز میں بتا رہی ہوں کہ الف آپ نے ایسے لکھنا ہے پینسل کی طرح ہے، پھر الف مدہ ہے ایسے پینسل کی طرح ڈال کے اوپر ایسے اس کی چھوٹی سی چھتری بنا دینی ہے، بے ہے اس کو کشتی کی طرح بنا کے ایک اس کو چپو رائٹ سے لگا دینا ہے، ایک لیفٹ سے لگا دینا ہے، اس کے نیچے ایک بندہ بٹھانا ہے پے کے نیچے۔ اس طریقے سے میں نے اس کو سارا اردو کا بھی بتایا اور کہا کہ میری بہن آگے تم خود اپنی عقل استعمال کرو، خود دلچسپی پیدا کرو، خود تم اپنے بچے کو جب بٹھاؤ گی بچے کی نفسیات کو دیکھنا کہ تمہارا بچہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، وہ جس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ تم اپنے جو ہے نا کاپیز پہ اس کو مزید لے کے آنا، تو اس طریقے سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، تمہارا بچہ لکھنا سیکھ جائے گا۔ اس کے بعد کال ختم ہوئی تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا، تو میں نے کہا مجھے تم سچویشن 10 دن بعد کال کر کے تم اپنے بچے کی سچویشن بتانا کہ تمہارے بچے نے کوئی دلچسپی لی ہے اس بات میں یا نہیں لی ہے، اس نے کیسے کی ہے۔ کوئی ٹھیک 10 دن بعد اس نے مجھے کال کی، اور کال میں وہ بڑی خوش تھی، میں نے خیریت پوچھی بھئی کوئی تمہاری لاٹری وغیرہ تو نہیں لگ گئی یا بانڈ وغیرہ تو نہیں نکل آیا جو تم اتنی خوش ہو۔ کہتی ہے میں نے تمہارا تھینکس بولنے کے لیے جو ہے کال کی ہے، تم نے مجھے جو بہترین مشورے میرے بیٹے سے ریلیٹڈ دیے ہیں، میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں اتنی پریشان تھی اس کی وجہ سے کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، مجھے ہر وقت شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی اس کے استادوں سے، اس کی ٹیوشن ٹیچر سے، تو میں بڑی خوش ہوں کہ میں نے 10 دن بچے کے ساتھ جیسے آپ نے مجھے میتھڈ بتایا تھا ویسے بچے کے ساتھ محنت کی ہے، تو میرا بچہ ماشاءاللہ سے بڑا دلچسپی لے کے پڑھتا ہے، اور بہن کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ آؤ میں تمہیں گیم سکھاتا ہوں، پڑھائی والی گیم سکھاتا ہوں، اسٹڈی والی گیم سکھاتا ہوں، اور بڑے مزے سے اپنی چھوٹی بہن کو بھی اب وہ ورڈ لکھنا سکھا رہا ہوتا ہے، اب وہ ورڈز کو بہترین طریقے سے لکھنا سیکھ گئے۔ حالانکہ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے ڈیلی بچے کو ایک ایک ورڈ لکھنا سکھانا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے بچے نے اتنی دلچسپی لی ہے کہ ہر وقت وہ بیگ اٹھا کے آتا تھا اور کہتا تھا مما مجھے اس سے اگلا بتائیں، اس سے اگلی مجھے گیم سکھائیں، اگلے ورڈ کی گیم کیسی ہوگی، اگلے ورڈ کی گیم کیسی ہوگی۔ تو اس طریقے سے ان 10 دنوں میں وہ اے سے زیڈ تک بھی لکھنا سیکھ گیا ہے، 1 سے 50 تک کاؤنٹنگ لکھنا بھی سیکھ گیا ہے، اور الف سے لے کے یا تک وہ حروف تہجی بھی لکھنا سیکھ گیا ہے۔ کہتی ہے مجھے کھپنا نہیں پڑتا، میں ایسے ہی اس کو ورڈ لکھ دیتی ہوں جیسے آپ مجھے بتاتی ہیں کہ سٹار لگا دیا کریں پورے پیج پہ، تو میں لگا دیتی ہوں، الٹا وہ مجھے سکھا رہا ہوتا ہے کہ مما آپ نے تھوڑا سا ٹیڑھا لکھا تھا، اس کو ایسے لکھنا ہوتا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہوتا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایسے لکھنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میری بک پہ الف ایسے لکھا ہوا ہے، میری بک پہ بے ایسے لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ والا نقطہ تھوڑا سا بڑا ڈال دیا تھا، میری بک پہ 2 نقطے بالکل ایک جیسے ہیں، میری بک پہ 3 نقطے سیم ہیں، آپ نے ایک بڑا ڈال دیا ہے ایک چھوٹا ڈال دیا ہے۔ تو بس ناظرین میری چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میری اس بہن نے جو مستفید ہوئی، جس کا میں نے آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ میری یہ بہن جو مستفید ہوئی کہ ماشاءاللہ سے وہ بڑی خوش ہے، کبھی کبھی میری اس سے بات ہوتی رہتی ہے، اتنی وہ خوش ہے اب تو ماشاءاللہ سے وہ اپنے بچے کو ہائی لیول پہ لے گئی ہے، اس کا بچہ ایڈیشن سبٹریکشن وغیرہ پہ آ گیا، وہ حروف تہجی بابا پاپا وہ ورڈ جوڑ لیتا ہے۔
تو میرا چینل یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میری باقی بہنیں بھی اگر اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو میری بہنیں میری ان ویڈیو سے زیادہ مستفید ہوں اور زیادہ اس طریقے سے انٹرسٹنگ کانسیپٹ دے کے جو ہے وہ بچے کو اچھے طریقے سے کروائیں. جیسے میں کانسیپٹ دیتی رہتی ہوں اور جیسے اتنا بڑا میں نے آپ کو بھی بتایا، اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے، تو اگر آپ بھی اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گی تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگا. میں ہر وقت آپ کے بچوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں، ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، کامیابیاں آپ کے بچے کا مقدر بن جائیں. آپ کا بچہ جس میدان میں بھی قدم رکھے آپ کا بچہ کامیابیاں سمیٹتا جائے اور یوں آپ کے بچے کی کامیابیوں سے آپ کا سر فخر سے بلند ہوتا جائے. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.